اب ذرا آئیے ہم اپنا کمپریزن یعنی تقابل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات سے کرتے ہیں. اس اصول کو سامنے میں رکھتے ہوئے، جس اصول کو کہ میں نہیں مانتا اور قرآن و حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، اصول یہ ہے کہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، یعنی تمام مخلوقات میں انسان کو افضلیت حاصل ہے. اس کی پشت پر کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت اس سے مخالفت کرتی ہے. وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اکثر مخلوقات پر فوقیت دی ہے. یہ نہیں فرمایا گیا ہے اور یہ نہیں کہا گیا کہ تمام مخلوقات پر جو ہے فوقیت دی گئی ہے. لیکن بالفرض محال ہم یہ مان لیتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو چند مخلوقات کو سامنے میں رکھ کر کے ہم ذرا تقابل کریں کہ ایک جانور ہے، ہمارے دروازے پر بندھا ہوا ہے اور ہم کسان ہیں. ہم نے اس کے ناد میں، یعنی جس میں وہ جانور کھاتا ہے، جس میں اس میں کھلایا جاتا ہے، ہم نے چارہ ڈال دیا. تو کیا جانور اسے بچا کر رکھتا ہے؟ کھاتے وقت اس کا خیال کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ بچا لیا جائے تاکہ اگلے وقت کھایا جائے؟ نہیں. ہمارا بچہ گھر کے اندر ہے، ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں 5-10 روپے دے دیے، تو کیا وہ بچہ اسے بچا کے رکھتا ہے کہ اس کو بچا کے رکھا جائے کہ تاکہ یہ کل کام آئے، پرسوں کام آئے، 2-4 دنوں کے بعد کام آئے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ہم اس کی عادت اس کے اندر ڈلواتے ہیں. ہم جو ہے گلک میں پیسے ڈلوا کر کے رکھ کر کے اور اس کا جو ہے ایک بینک بناتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ بابو یہ روپے جب تم جمع کرو گے تو ایک دن یہ پیسہ کام آئے گا. لیکن اگر ہم نے اس کے اندر میں یہ سوچ ڈیولپ نہیں کی ہے تو بچے پیسہ جمع نہیں کرتے. انہیں جتنے پیسے بھی آپ دیں گے وہ خرچ کر دیں گے. اب اس کے بعد آپ چلے جائیں، آپ پرندوں کو دیکھیں تو پرندے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں. ان کے گھونسلے میں کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں، چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ ان بچوں کے لیے بھی کچھ بچا کے نہیں رکھتے کہ کل اگر میں لوٹ کے آیا کہیں سے اور میرے ساتھ میں چارہ نہیں رہا تو میرے بچے کیا کھائیں گے. جو 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں وہ کائنات سے دی ہیں، اور ایسی مثالیں دی ہیں جو بالکل آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، بلکہ مجھ سے اچھا سمجھ سکتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں روزی دی ہے، روزی سے مراد یہ ہے کہ ہمارا روزینہ 500 ہے، ہمارا روزینہ 300 ہے، ہمارا روزینہ 1000 ہے، ہمارا روزینہ 2000 ہے، 3000 ہے. جیسے ہی ہمیں تنخواہ ملتی ہے ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم اس میں سے کتنا بچا کر رکھیں گے کل کے لیے، کتنا بچا کر رکھیں گے اپنے وارثین کے لیے. تو یہ جو فکر ہمارے ذہن میں جو بیٹھ گئی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، کیا اس کی بنیاد اس کے بعد بھی ہم اشرف المخلوقات رہ جاتے ہیں؟ کیا یہ سوچ اور یہ فکر اشرف المخلوقات کی ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال اور لے لیتے ہیں. گائے ہے، کوئی گائے 10 لیٹر دودھ دیتی ہے، کوئی 20 لیٹر دودھ دیتی ہے، کوئی 5 لیٹر دیتی ہے، کوئی 3 لیٹر دودھ دیتی ہے. آپ نے کسی گائے کا مشاہدہ کیا ہے کہ اگر گوالا اس کے تھن سے دودھ نہ نکالے تو اس کا دودھ اس کے تھن میں باقی رہتا ہے؟ یعنی آج کا دودھ کل کے لیے باقی رہتا ہے؟ نہیں باقی رہتا. اس کا بچہ جو ہوتا ہے، اس کا بچڑا جو ہوتا ہے یا اس کی بچڑی جو ہوتی ہے، اس کا دودھ پورا کا پورا پی لیتی ہے. آپ ذرا اس کو ہٹ کر کے کسی خاتون کی طرف چلے آئے تو آپ دیکھیں گے کہ خاتون کے چھاتی میں جو دودھ اترتا ہے وہ دودھ اس کے بچے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور روزانہ اس کا بچہ دودھ پی لیتا ہے، اور کل کے لیے وہ دودھ بچا کے نہیں رکھتا ہے، کیونکہ کل جو ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے دودھ اتارے گا. کائنات میں اتنی حقیقتیں ہیں اور اتنی سچائیاں ہیں، اتنی واضح واضح نشانیاں ہیں، اس کے باوجود انسان کیا ہے؟ چتر بنتا ہے. چتر کیوں بنتا ہے؟ پتہ نہیں کل حالات خراب ہو گئے تو یہی ہمارے کام آئے گا. توکل ہمارا کہاں گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کے بجائے ہم نے اشیاء پہ توکل کیا. اسی کا نام تو شرک ہے. روزی دینے والے پہ توکل نہیں رہا، روزی پہ توکل ہو گیا، اسی کا نام تو شرک ہے.
یقیناً ذریعے کو آپ اپنانا چاہیے. یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اپنی ساری چیزیں ایک یکمشت خرچ مت کر دو, صدقہ و خیرات کرو تو کچھ بچا کر کے رکھو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنی کمائی کا بیشتر حصے کو ہم خزانے میں کنورٹ کر دیں, وراثت میں کنورٹ کر دیں, خود بھوکے رہیں, خود پھکڑ رہیں, خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے لطف اندوز نہ ہوں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے ہم لطف اندوز نہیں ہوں گے تو ہماری زبان پر شکر کے کلمات کیسے آئیں گے؟ اور ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر وراثت کو باقی رکھنا اور وارثین کے لیے رزق اور روزی چھوڑ کر کے جانا, اس کے لیے وراثت چھوڑ کے جانا, اگر یہ دین کا حصہ ہے تو میں ایک بات بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دین پر عمل کرنے والا نہیں تھا, نہیں ہے اور نہیں ہوگا. تو کبھی مطالعہ کیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے, ان کو پتا تھا کہ میں اب رخصت ہونے والا ہوں, تو انہوں نے اپنے وارثین کے لیے وراثت میں کیا چھوڑا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت اہم بات ہے اور نہایت ایک اہم موضوع ہے جس پر ہمیں اثر نو غور کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس رزق سے ہمیں لطف اندوز ہونا چاہیے, اس رزق کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور جائز استعمال کرنا چاہیے, جائز جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے. جائز جگہوں پر استعمال کرنا اپنے آپ میں صدقہ ہے. یعنی کوئی شخص کما کے لاتا ہے اور اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے, جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے, اپنے اوپر خرچ کرتا ہے, جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسجد میں دینا, کسی مدرسے میں دینا, کسی غریب اور یتیم کو دینا, یہ بھی صدقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح فکر عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.